الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حقوق الاولاد یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تسلسل کے ساتھ گفتگو ہوتی آ رہی ہے۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ ہے مجلس کے آداب۔ بچوں کو مجلس کے آداب سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ مجلس کے آداب یہ ہیں کہ مجلس میں جس سے ملیں اس سے مصافحہ کریں، صاحب مکان جس جگہ بٹھائے اسی جگہ بیٹھ جائیں، لوگوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھیں، دو شخص بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان نہ بیٹھیں۔ مجلس میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہیں بیٹھ جائیں جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔ مجلس میں 3 شخص ہوں تو 2 شخص مل کر تیسرے سے پوشیدہ کوئی بات نہ کریں، یعنی سرگوشی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر مجلس میں آ جائے تو اپنی جگہ کا وہی حقدار ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اٹھتے ہی آپ اس کی سیٹ پر قبضہ کر لیں۔ مجلس سے رخصت ہوتے وقت اجازت طلب کرنی چاہیے۔ مجلس کے دوران میں ادھر ادھر کی فضول باتوں کے ازالے کے لیے کفارے کی دعا ضرور پڑھ لیں۔ جب ہم مجلس میں بیٹھے بہت ساری دیر بیٹھے رہے، باتیں کیے، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، ہنسی مذاق حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو گناہ سرزد ہوئے اس کے کفارے کے لیے ایک دعا سکھلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، میں تیری پاکیزگی اور تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ ہی سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح بچوں کو گفتگو کے آداب بھی سکھلائے جائیں کہ بات کیسے کرنی چاہیے۔ مجلس کے آداب کے علاوہ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بات چیت کے آداب بھی سکھائیں، انہیں بتائیں کہ گفتگو آرام سے کیا کریں، گفتگو بہت طویل نہ ہو کہ سننے والا اکتا جائے، گفتگو کرنے والے کی گفتگو پوری توجہ سے سنی جائے۔ کوئی بات کر رہا ہے تو بہت توجہ سے سنیں، ایسا نہ ہو کہ ہنسی مذاق کریں اور چھیڑ چھاڑ کریں اور ادھر ادھر اپنی توجہ مرکوز کریں، جس سے کہنے والا، گفتگو کرنے والا اپنے اندر غلط بات محسوس کرے، یہ جائز نہیں۔ بات کرنے والا جن سے مخاطب ہے ان سب کی طرف توجہ دے، مجلس میں موجود لوگوں سے دل لگی اور خوش کلامی بھی کریں تاکہ دلچسپی برقرار رہے۔ ایک دم سیریس ہو کر بات کرنا اور بس لوگوں کو جذباتی طور پر رولانا یہی مناسب نہیں، بلکہ وقت ضرورت گفتگو کا انداز ایسا اپنایا جائے کہ لوگ اس سے خوش بھی ہوں، تھوڑی ہنسی مذاق بھی ہو جائے۔ لیکن اس کا خیال ضرور کیا جائے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہنسمکھ ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کو پسند کرتے ہیں، لطیف باتیں کو پسند کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی سنتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑی سیریس طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کوئی ان سے مذاق کرے۔ آپ اگر ان سے کچھ ہنسی مذاق کریں گے تو الٹا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیا مسخرہ لگا کے رکھے ہیں، ہمیں کیا سمجھ رکھے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان سے نہیں کی جائے مذاق، اور ان کی طرف زیادہ آپ بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس بات کو خود بھی ہمیں نوٹ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اور بڑے چھوٹوں کا خیال کرنا چاہیے، کہاں مذاق کرنا ہے کہاں نہیں۔
تو مذاق اور مزاح کے بھی آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ بچوں میں مذاق کی بہت عادت ہوتی ہے، انہیں بتایا جائے کہ مذاق کے بھی آداب ہیں، مذاق میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے، کسی سے ایسا مذاق ہرگز نہ کریں جس سے اسے تکلیف ہو، کسی کے ساتھ برائی کی نیت سے ہرگز مذاق نہ کریں، مذاق میں جھوٹی بات بھی نہیں کہنی چاہیے، بلکہ جو بات ہے سچی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی باریکیاں ہوتی ہیں، لطافت، آدمی اس سے مذاق کر لے سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک خاتون آئیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول دعا کریں کہ میں بھی جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ بڑی عمر کی تھی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب بیچاری بہت ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوئی کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آئی دعا کرانے کے لیے کہ میرے حق میں جنت کی دعا کریں، اور بوڑھی عمر کی ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ سمجھ لیجیے، آپ نے کہا ارے جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی تم، یعنی بوڑھی اس طرح سے بڑھیا جنت میں نہیں۔ تو یہ ایک طرح کا مذاق تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مذاق فرما لیا کرتے تھے، لیکن آپ کے مذاق میں کوئی جھوٹی باتیں نہیں رہا کرتی تھی، سچائی پر مبنی مذاق آپ کا رہا کرتا تھا۔ اس لیے تھوڑی بہت دل لگی کر لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ مسخرہ پن اور کامیڈین جیسی باتیں ہی لیے بیٹھے رہنا، ہی ہاں ٹٹا لگائے رکھنا، یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، اور لوگوں کی مجلسیں الگ الگ ہوتی ہیں، اپنے بڑے چھوٹے ہم مزاج ہم خیال لوگوں کا بھی معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے، اس کے پیش نظر ہم کو گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی کوتاہیوں سے محفوظ رکھے، اور جو باتیں ہم جانتے ہیں خیر و بھلائی کی باتیں ہیں تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں۔ دوسروں کو سکھلانے سے زیادہ بہتر ہمارے بچے اس کے مستحق ہیں کہ ہم ان کو یہ باتیں سکھا دیں۔ ایسے ہی بچوں کو بٹھائیں، کھاتے وقت ان کو سکھائیں، پڑھتے وقت، نماز کے وقت، ہر چیز۔ بچے ہیں، نادان ہیں، نہیں جانتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کوئی عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم ان کے والدین ہیں، اگر بالفرض مان لیں کسی وجہ سے ہمارے بچے نہیں کسی اور کے بھی بچے ہیں تو ہمیں محبت سے، پیار سے ان کو تعلیم دیتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کے جو ہے اطوار عادات ان کو سکھانے چاہیے۔ اللہ کے رسول سب کو سکھایا کرتے تھے اور اس کا اثر بہت بڑا پڑتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے صحابی، جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ لا کر اللہ کے رسول کی گود میں رکھ دی، یہ لیجئے اللہ کے رسول، یہ آپ کا خادم۔ اور یہ اللہ کے رسول کے پاس خدمت کرتے رہے، کہتے ہیں 10 سال تک میں خدمت کیا۔ اللہ کے رسول کے اخلاق عالیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میں کوئی کام کیا تو یہ نہیں کہا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کرنا تھا، کبھی آپ نے ٹوکا نہیں۔ تربیت کا اثر کیا تھا جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے ان کو بھیجا، بچے تھے، دیکھا بچے کہیں میدان میں کھیل رہے تھے، وہ بھی کھیلنے میں لگ گئے اور بھول گئے اللہ کے رسول کا کام۔ پھر اللہ کے رسول آئے، ان کو دیکھتے ہی یاد آ گیا، بھاگے جلدی سے اور جا کر جو ہے وہ کام کر کے آئے، اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کا جو کام ہے۔ تو ان کی والدہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں، انہوں نے اپنے بچے سے، انس سے پوچھا کہ بیٹے اللہ کے رسول نے تم کو کیا بتایا تھا کام کرنے کے لیے جو تم بھول گئے؟ کہا ہے یہ تو میرے اور اللہ کے رسول کی بات ہے، میں تم کو کیوں بتاؤں؟ دیکھا آپ نے کیسی تربیت تھی کہ یہ ایک جو ہے سرگوشی ہے، ایک جو ہے سر ہے، ایک تنہائی کی بات ہے، اللہ کے رسول مجھے بولے تھے میں کر کے آیا، والدہ کو بھی انہوں نے نہیں، یہ تربیت کا اثر تھا۔ تو ایسی تربیت ہم کو بھی اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب